بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ بک نمبر 5 صفحہ نمبر 3 اشارہ سی، قرآن کی دعوت میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آپ بہترین ہیں، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ایز اے ٹیچر ہم کو بھی یہ چاہیے کہ ہم اس چیز کا اہتمام کریں اور اسٹوڈنٹس کو آپ اس چیز کے بارے میں ضرور بتلائیں، اور ساتھ ہی میں اس دعا کا ضرور اہتمام کریں، رب زدنی علما، اس کی اہمیت کو بھی بتلائیں، اور کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز پاسبل نہیں ہے۔ ہمارے ہر سبق سے پہلے لیسن کا اعادہ آپ ضرور کروائیں۔ جیسے یہاں پر کچھ آپ کو سوالات دیے گئے ہیں، آپ بھی اپنی طرف سے سوالات بنا سکتے ہیں، اور آپ کو ایز اے ٹیچر سوالات بنا کر اس کا اعادہ ضرور کروانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی میں جو ہمارے جو اشارے چل رہے ہیں، تو فرسٹ پیج میں ہم جو اشارے سیکھے ہیں، سیکنڈ میں اور تھرڈ میں جو ہم سیکھے ہیں، جیسے اس میں ہم نے سیکھا تھا آگ کی مثال، بارش کی مثال اس سے پہلے، تو یہ پورے اشاروں کو آپ ضرور اعادہ کروائیں، اور پریکٹس وی ڈو اینڈ یو ڈو آپ ضرور کروائیں۔ چلیے ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، تھرڈ پیج ہم پڑھیں گے، تھرڈ پیج سورہ بقرہ پاری 1 کا تھرڈ پیج، اور اشارہ سی ہم دیکھیں گے، اور ہماری ٹاپک رہے گی قرآن کی دعوت، اور اس کے اہداف آج کے یہ والے ہیں۔ ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ ان اہداف کو بورڈ پر آپ ضرور لکھیں، اور بورڈ کا اہتمام کرتے ہوئے ان کو آپ ضرور بورڈ پر لکھنا چاہیے۔ اور ہمارے جو اشارے ہیں، سب سے پہلے آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اس کے بعد ہم کو چاہیے کہ آئی ڈو ہو چکا ہے یہاں پر، تو آئی ڈو میں سمعی، بصری، قلبی، ان 3 اسٹوڈنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کو آئی ڈو کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی میں وی ڈو اینڈ یو ڈو کو پریکٹس بھی کریں۔ تو آج کے لیسن میں سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں تلاوت۔ تلاوت ہم کو اس طرح کرنی چاہیے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ قرآن کی عبارت کو ٹھہر ٹھہر کر صاف انداز میں، اور استاد ایک ایک طالب علم سے آیت کی تلاوت آپ ضرور کروائیں۔ طلبہ کی تلاوت کی روانی اور تجوید چیک کریں، اور بورڈ کا استعمال آپ ضرور کریں، ایک ایک آیت آپ ضرور لکھوائیں، اور اس کے بعد آپ کو وی ڈو اینڈ یو ڈو کی پریکٹس بھی آپ ضرور کروائیں۔ آئیے لفظ بلفظ معنی ہم سیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدو، اے لوگو عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نیکسٹ آیت لیتے ہیں۔ الذی، جس نے، جعل، بنایا، الارض، زمین کو، فراشا، فرش، والسماء، بنا، اور آسمان کو چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالا، بہ، اس کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقا لکم، رزقا، رزق، لعلکم، تمہارے لیے، الذی جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، فراشا، فرش، والسماء، بنا، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے، رزقا لکم، رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، کوئی شریک، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ ان چیزوں کا آپ ضرور اہتمام کریں۔ بورڈ پر آپ مشکل الفاظ کو معنی کے ساتھ آپ لکھیں، لفظ بلفظ ترجمہ کرائیں، پھر مکمل آیت کا ترجمہ کرائیں، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ طلبہ کو اس آیت کا ترجمہ یاد ہو چکا ہے۔ اور تخلیقی انداز کو اپنائیے۔ ہر لفظ کے لیے آپ ملٹی میڈیا بھی آپ ضرور استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ فلیش کارڈ استعمال کریے۔
تو بہت ساری چیزیں ہیں، ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ آپ ضرور ان چیزوں کا آپ اہتمام کریں۔ اس کے بعد وی ڈو اینڈ یو ڈو کی پریکٹس بھی آپ ضرور کریں۔ چلیے ہم اب الفاظ اور معنی کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس جو آج کے سبق کے اندر آئے ہوئے اسما، سما یہ والی لسٹ ہے، سما واحد ہے، سماوات آسمان، یہ اس کو ایز اے ٹیچر ہم کو چاہیے کہ بورڈ کا اہتمام کرتے ہوئے اور نوٹ بک میں میرے خیال سے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور لکھوا رہے ہیں، اور یہ افعال ہیں، اس کی چابی جو ہمارے 6 چابیاں ہیں اس کو آپ ٹی پی آئی کے ساتھ ضرور اہتمام کریں، اور اس کے بعد وی ڈو اینڈ یو ڈو کی بھی پریکٹس کریں۔ وضاحت: قرآن کی دعوت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے عرب کے لوگوں یا اے ایشیا والوں، بلکہ کہا یا ایھا الناس اعبدوا۔ ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ایک سچے بندے کی طرح محبت کے ساتھ اس کی فرما برداری کریں، اور یہ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں سب سے بہتر شکل میں پیدا کیا ہے، ہمارا اس دنیا میں ہونا ہی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور اس کی دی ہوئی چیزوں اور آلات کو استعمال کرتے ہوئے کسی چیز کو بدل سکتا ہے، دوسری شکل دے سکتا ہے، ترتیب دے سکتا ہے، جوڑ سکتا ہے، الگ کر سکتا ہے، لیکن انسان بغیر کسی چیز کا سہارا لیے کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کر کے ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں گمراہ ہونے سے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اتنا زیادہ تقوی ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ ایک نیچے بچھی ہوئی زمین کو اور اوپر پھیلے ہوئے آسمان کو دیکھیے، پھلوں کو دیکھیے جو خاص طور پر ہمارے لیے بنائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر سیب اور سنترے نہایت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم انہیں کیسے کھاتے؟ اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے ہمارے ہاتھ میں آسانی کے ساتھ آ جائیں۔ جب اللہ نے سب کچھ محبت کے ساتھ اور ہمارا خوب خیال رکھ کر بنایا ہے تو ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ اشارہ بتائے، سب سے پہلے اشارہ بتائے اور قرآنی صفحوں کو ضرور یاد دلائے، پس منظر کو آپ بتلائیں، طلبہ سے کہانی کے طور پر آپ اس کو پوچھیے اور اس کو تفصیل سے بتائیے، اور اس کے لیے ملٹی میڈیا اور ضرور ان چیزوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وی ڈو اینڈ یو ڈو کی پریکٹس کریں۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ تصور اور احساس: آسمان، زمین، ستارے، سورج، پانی اور آگ وغیرہ کو غور سے دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں غور و فکر کریں، ہمارے ساتھ اللہ کی محبت کو محسوس کرے کہ ہمارے خاطر اس نے ساری چیزوں کو بنایا۔ الگ الگ علوم جیسے ریاضی، الجبرا، جیومیٹری وغیرہ پڑھیے اور کائنات میں غور کیجیے، ایسا کرنے سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسا آپ چاہتے ہیں اس طرح عبادت کرنے میں میری مدد فرما اور مجھے ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما، آمین۔ احتساب کیجیے، کیا میری پڑھائی صحیح انداز پر ہو رہی ہے؟ کیا میں صحیح انداز میں پڑھا رہا ہوں؟ کیا میں اپنی پڑھائی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہوں جس نے تمام چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا؟ اور اب پلان بھی بنائیے کہ انشاءاللہ میں ضرور کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے کچھ وقت ضرور نکالوں گا اور مختلف علوم کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ میں صرف اچھے نمبرات حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھوں گا۔ ایز اے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ ان چیزوں کو آپ ضرور بتائیں اور اس کے لیے وی ڈو اینڈ یو ڈو کی پریکٹس آپ ضرور کروائیں۔ اس کے بعد الذی علم بالقلم کے تحت اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ ورک ضرور آپ کروائیے، اور ساتھ ہی میں اسٹوڈنٹ کا اسسمنٹ آپ لیجئے، اس کے بعد آپ کوئی کوئز ان کے لیے آپ ضرور رکھیے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔